आपका जो अपना हमजाद है ना, अपने साथ पैदा होने वाला जिन है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखने से दरवाज़ा बार बार ओपन होता है, क्लोज होता है डोर, ठीक है, लाइटें ऑन ऑफ होती हैं, छत पे ऐसे महसूस हो रहा है कोई पाँव घसीट के चल रहा है, कोई वजनी चीज़ छत पे घसीटी जा रही है। تو وہ اگر خدا نہ خواستہ حملہ آور ہوں، اٹیک کریں۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے جنات اور شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ جنات اور شیاطین اس انسان کو مجھ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان درختوں میں رہنے والے جنات بھی ہیں، تقریباً 7 بڑی اقسام ہیں جنات کی، ٹھیک ہے۔ اپنی ٹسل، اپنے پرسنل گرج کی وجہ سے آپ کسی میاں بیوی میں جدائی پیدا کر رہے ہیں تو آپ شیطان کو بہت خوش کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو سکتا ہے ان فیوچر میں۔ بیری کے پتے کا جو پانی ہوتا ہے وہ جنات کے اثرات کو جسم سے جلا دیتا ہے۔ ایک آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کثرت سے ذکر کریں اور درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل، میں ہوں فرحان ظفر۔ آج ایک حساس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فروخ شاہ موجود ہیں، یہ روحانی اسکالر بھی ہیں، جنات کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی بڑی اس کے اوپر ریسرچ ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے عام پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ کس طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی عمل ہو جائے یا آپ کے اوپر جنات جو ہیں وہ حاوی ہو جائیں، اس سے بچنے کا کیا عمل ہو سکتا ہے، آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا آپ آیا ناپاک رہتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے ایسے کام جو کہ ہمیں نہیں پتہ لگتے جس کے ذریعے ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں جو نقصان پہنچانے والے جنات بھی ہوتے ہیں ان کے نرغے میں، ان کے شکنجے میں ہم آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رائے بھی لیں گے کہ کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے قبرستان میں جانا ہے یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ ٹریول کرنا ہے جہاں پہ آپ کو خدشہ ہے یا نہیں بھی ہے تو اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، یہ تمام معاملات ڈاکٹر فروخ شاہ سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فروخ بھائی، بتائیے گا لوگوں کو، دیکھیں ابھی ہم جس لوکیشن پہ کھڑے ہیں، ہم بظاہر یہ ایک نارمل لوکیشن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ قرآن پاک میں بھی ہے جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں بھی کرتے جس کے ذریعے ہماری یہ اٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ ان کو ہم تنگ کریں، تو وہ اگر خدا نہ خواستہ حملہ آور ہوں، اٹیک کریں یا حاوی ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیں کریں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے نا علاج کے لیے ضروری ہوتا ہے کسی بیماری کو ڈائگنوزس کرنا۔ ڈائگنوزی کا کیسا ہے پروسیس ہے ڈائگنوزس سے کہ ہر چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے جنات اور شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ جنات اور شیاطین اس انسان کو مجھ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے ایسی کیا غلطی، ایسا کون سا فیل ہو گیا، ایسا کون سا کام ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ کی آزمائش ہے یا آپ کی پکڑ ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مشکل وقت، پریشانی، برا وقت ہماری آزمائش ہے یا ہماری پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس مشکل وقت، پریشانی، برے وقت میں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، نفلی عبادات کرو، ذکر اذکار کرو، صدقہ خیرات کرو، وہ سمجھ لو تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے، مجھ پہ کتنا توکل رکھتا ہے، کتنا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور اگر آپ مشکل وقت، پریشانی اور برے حالات میں مایوس ہو جاتے ہیں، کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ہم پکار تھک گئے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لوگ نعوذ باللہ من ذالک مایوس ہو کے اس طرح کے کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اس حالات میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی پکڑ ہے، آپ نے کوئی ایسا کام سر انجام دے دیا جس کی وجہ سے آپ پکڑ میں آ گئے ہیں، اس کے لیے آپ پھر توبہ استغفار کریں۔ جنات کی پکڑ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، پھر جنات پیچھے لگ جاتے ہیں نا۔ پھر اللہ نے دیکھے نا، اللہ نے تو وسائل اور سباب بنانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بادشاہ ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے خود تو نہیں آتا، اس نے تو غم صادر کرنا ہے نا، یہ مخلوقیں اس نے بنائی ہیں۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا جنات کا، اب یہ ان درختوں میں رہنے والے جنات بھی ہیں، خشکی پہ رہنے والے بھی الگ ہیں، ہم انسانوں میں رہنے والے بھی الگ ہیں، پانی پہ رہنے والے بھی الگ ہیں، گندگی میں رہنے والے الگ ہیں، یہ گندے نالے ہوتے ہیں اس پہ رہنے والے الگ ہیں، کوڑے میں رہنے والے الگ ہیں۔ تقریباً 7 بڑی اقسام ہیں جنات کی، ٹھیک ہے، جو کہ روئے زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ انسان کی آنکھ پہ پردہ ہے، اگر انسان کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جائے تو اس کو چونٹیوں کی تعداد میں جنات نظر آئیں گے۔ اندازہ کریں اس روئے زمین پہ کتنے جنات موجود ہیں۔ اچھا فروخ بھائی، ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس
پریشانی میں رہتا ہے کہ یار اسے کچھ نظر آ رہا ہے, اس کے گھر میں اس کو کچھ اگر اس طرح کے شک و شبہات ہیں, کیا وہ اس کے اوپر کوئی اثر ہے یا اس کے گھر میں کوئی چیز موجود ہے, تو اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں, یہ تھوڑا سا آسان کریں. دیکھیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بار بار اس چیز پہ بضد اصرار کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے, تو سب سے پہلے ضرورت ہے اس کو بٹھا کے سننے کی, پوچھنے کی کیا کیا نظر آتا ہے اور یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ نفسیاتی مسئلے کا بھی شکار ہو ہارر موویز دیکھ دیکھ کے, ٹھیک ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو, ٹھیک ہے. ہارر موویز زیادہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جو اپنا ہمزاد ہے نا, اپنے ساتھ پیدا ہونے والا جن ہے, وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے زیادہ ہارر موویز دیکھنے سے. یا ہارر آج کل انویسٹیگیشن شوز آ رہے ہیں بڑے جینون اور بڑے ہارر قسم کے شوز ہیں. اگر آپ وہ زیادہ وہ دیکھتے ہیں, پھر آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں ہر ٹائم وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر یہ ایک قدرت کا قانون بھی ہے, ایک لا آف اٹریکشن بھی ہے, کہ آپ جس بارے میں زیادہ سوچتے ہیں نا وہ چیز پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لوگ کچھ اپنے ساتھ جان بوجھ کے اس طرح کے مسائل پیدا کر بیٹھتے ہیں غیر ارادی طور پہ, لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کالے جادو میں. جنات زیادہ تر کالے جادو میں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ سفلی علم کے جو شیاطین ہیں وہ آپ کو گھر میں شرارتیں کرتے محسوس ہوں گے, نظر آئیں گے ایک دم سے کالا سایہ گزرا ہے. آپ سے میں بات کروں ایسے کوئی کالا سایہ گزر کے گیا جی, کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے, کوئی مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے. واش روم کی ٹوٹی بار بار خود بخود کھل جاتی ہے, پانی تیز تیز گرتا ہے, کچن میں برتن کھڑکتے ہیں خود بخود ہی, دروازہ بار بار اوپن ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے ڈور, ٹھیک ہے. لائٹیں آن آف ہوتی ہیں, چھت پہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے, کوئی وزنی چیز چھت پہ گھسیٹی جا رہی ہے. یہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جب لیٹ نائٹ کوئی اٹھے, واش روم جانا ہو, اس نے کوئی بھی کام کرنا ہو, تب بھی ایک خوف ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل میں نا ہمارے گھروں میں جو واش رومز ہیں نا اس کی اجازت نہیں ہے. ہم نے جنات کا گھر اپنے گھروں میں خود بنا لیا ہر کمرے کے ساتھ. واش روم جو ہے وہ جنات کی اماج گاہ ہے, ان کی رہائش گاہ ہے, ان کا جس کو کہتے ہیں نا ویل فرنشڈ ہوم, وہ ہے واش روم جو ہمارے گھروں میں ہے. ایک تو ادھر گندگی نجاست سب کچھ, دوسرا ہم نے وہاں پہ شیشے لگا لیے, مرر لگا لیے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. شیشہ ایک بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی بلا کا نام ہے, لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. پرانے زمانوں میں شاید آپ نے اگر دادی پردادیوں کے ساتھ ملاقات رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگ خواتین لڑکیوں کو منع کرتی ہے اور بوتا شیشہ نہ دیکھا کر, شیشے اگے نہ کھلوایا کر, ڈانٹتی تھی, وہ جھٹکتی تھی, بڑا غصہ کرتی تھی. وہ اسی وجہ سے ہوتا تھا, ٹھیک ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ جو ہوتا ہے نا معاملہ شیشے کا, شیشے میں پھر ہمزاد آپ کے سامنے ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں آتا ہے, آپ کی لائف میں ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہیں, لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو مائنر سمجھتے ہیں. اچھا فاروق بھائی, یہ تو وہ معاملات ہو گئے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے یہ تمام معاملات ہیں. اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اگر تو یہ چیز ہے, یہ چیز گھر میں بھی موجود ہے یا میرے ذات کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے, اب اس سے کس طرح نکلا جائے؟ کیونکہ اس کے لیے بھی لوگ خدا نہ خواستہ ایسے جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. اس کا پھر اسلامک حل کیا ہے؟ سب سے پہلا تو کام ہے آپ نے صدقہ دینا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صدقہ دینا ہے اللہ کے حضور, اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہوگی مجھے معاف کر دیں, اور اپنی ذات کا آپ وہ تجزیہ بھی کریں, انالیسس کریں کہ کیا غلط کیا, کیا غلط کر رہے ہیں, کیا گناہ کر رہے ہیں, کیا برا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. معاشرتی جو اخلاقی برائیاں وہ بھی اس جادو کا سبب بنتی ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں میں طلاق کرانے کے بڑے شوقین ہیں, لوگوں میں طلاقیں کرائی جا رہے ہیں, میاں بیوی میں ناچاکیاں پیدا کر رہے ہیں. شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی میں دوری پیدا کرنا. لیکن آپ اپنے چسکے کے لیے, اپنے نفس کی تسکین کے لیے, اپنی پرانی خار, اپنی ٹسل, اپنے پرسنل گرج کی وجہ سے آپ کسی میاں بیوی میں جدائی پیدا کر رہے ہیں, تو آپ شیطان کو بہت خوش کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس صورت میں آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو سکتا ہے ان فیوچر میں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے. دوسرا کام صدقے کا. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھیں 11 رکعت, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہر مل ایک جڑی بوٹی ملتی ہے, اس کی دھونی دیں زیادہ سے زیادہ. بیری کے تازہ پتے لے کے ان کو بوائل کریں, ٹھیک ہے. اس پانی سے غسل کریں زیادہ سے زیادہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اس کو تعداد میں 11 دفعہ پڑھ کے یا 101 دفعہ پڑھ کے پانی پہ
اس کو زیادہ سے زیادہ اس پانی کو پئیں. آپ کے بلڈ کی پیوریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے انٹرنلی. ایکسٹرنلی آپ وہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کر رہے ہیں. بیری کے پتے کا جو پانی ہوتا ہے وہ جنات کے اثرات کو جسم سے جلا دیتا ہے تو پانی لیکن جلاتا ہے ان دیٹ سینس کہ شیطان جنات یہ آتشی مخلوق ہیں. آگ کو ہمیشہ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب ویسے بھی وضو کر لیں اس کی بھی افادیت ہے, ویسے بھی غسل کریں اس کی بھی افادیت ہے, لیکن اگر آپ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کرتے ہیں اس کی زیادہ افادیت ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں پانی پہ, وہ پانی پیے اور ان آیات کو پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اور آخری چیز 2 آیات, ایک آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا کثرت سے ذکر کریں, اور درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ان 2 آیات کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں. یہ 5-6 چیزیں اپنی آپ ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ جادو اور جنات کے ان تمام معاملات سے کلیئر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ گفتگو تھی اور اس حوالے سے کی تھی کہ اگر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بھی خوف پایا جاتا ہے اور گھر میں جو ہیں وہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کا حل جو دین ہمیں بتاتا ہے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کا حل نکالا جائے. اور اس سے بچنا کس طرح ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ اپنی ذات میں اس طرح کے جو ہے وہ اپنی ذات کا سب سے پہلے احتساب کریں گے. خدا نخواستہ آپ کسی دوسرے کی جو ہے وہ زندگی تباہ کرنے میں تو ملوث نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ خود جو ہے وہ کیا معاملات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے بچنا ہے. یہ ڈاکٹر فروخ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں جو ہے وہ تفصیلی آگاہ کر رہے تھے. نیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.